ابدال بابا قسط نمبر 30۔ اب انشاءاللہ قیامت تک کوئی بے ایمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اور جس طرح تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمارت دیکھتے ہو، پہلے ایسی عمارت کا تصور تک نہیں تھا۔ صرف ایک سادہ سی مسجد تھی، اور ایک حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں اصحاب رسول حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبرہائے مبارکہ تھی۔ وہ بدبخت سرنگ کھود کر اس کی مٹی جنت البقیع میں جا کر ڈال آتے تھے۔ اب تو جنت البقیع کے بھی کھلنے بند ہونے کے اوقات مقرر ہیں۔ اس زمانے میں بالکل ایسا نہیں تھا۔ میں اس واقعے کے بعد بھی کچھ دن مدینہ منورہ میں رہا، پھر وطن واپس آیا۔ میں نے پوچھا کہ اس کام کے بدلے آپ کو حضور کی طرف سے کوئی انعام وغیرہ ملا؟ بولے مت پوچھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کرم فرمائے۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے نام اور اس خدمت سے تمام عالم اسلام واقف ہے، اور اس خدمت کی بدولت لوگ میرا نام جانتے ہیں، اور میری قبر پر تلاوت کلام پاک کرنے والوں، درود پڑھنے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ میں نے سلطان کا شکریہ ادا کیا، سلام کیا اور باہر آ گیا۔ اب ایسے بادشاہ کی قبر پر انوار و تجلیات نہیں برسیں گے تو پھر کہاں برسیں گے؟ اور مسجد خالد بن ولید کے دائیں جانب حضرت زکریہ علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ وہاں سے ہم رقعہ شہر کی طرف چلے۔ راستے میں بائیں ہاتھ پر دریائے فرات بہہ رہا تھا۔ حلب سے ترکی صرف 35 کلومیٹر دور ہے۔ رقعہ پہنچ کر ہم نے حضرت اویس کرنی اور حضرت عمار بن یاسر کے مزار پر حاضری دی۔ یہ سب زیارتیں صبح فجر کے بعد سے رات 10 بجے تک کے درمیان مسلسل سفر میں ہوئیں۔ رات کو ہم دوبارہ زینبیہ پہنچ گئے اور عراق کے لیے رخت سفر باندھا۔ عراق ولیوں، بزرگوں اور انبیاء کی سرزمین۔ مجھے بچپن ہی سے مدینہ منورہ اور عراق کی زیارت کا شوق تھا۔ جب سے ان دو شہروں کے بارے میں پڑھا تھا، بس دل چاہتا تھا کہ اڑ کر پہنچ جاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر دیکھوں، آپ کے روضہ مبارک پر حاضری دوں اور گنبد خضرا کا نظارہ کروں۔ اسی طرح عراق میں مولا علی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک، نجف اشرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی آخری آرام گاہ، کربلائے معلیٰ، اور پھر بغداد میں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک، یہ ساری چیزیں مجھے عراق کی سرزمین کی طرف کھینچتی تھی۔ اب اللہ کے کرم سے عراق کا سفر درپیش تھا۔ فجر کے بعد سفر شروع کرنے کا پروگرام بنا۔ دمشق سے عراق کی سرحد تقریباً 300 کلومیٹر کے قریب ہے۔ دمشق سے عراق کا سفر بائی روڈ تھا۔ یہ سفر ہم نے ایک کوچ نما گاڑی میں کیا اور تقریباً 4 گھنٹے میں عراق کی سرحد پر پہنچے۔ دمشق سے عراق تک کا علاقہ میدانی صحرا پر مشتمل ہے۔ شام کی سرحد پر کاغذات پر ضروری کارروائی مکمل کروا کر عراق کی سرحد پر کھڑی بغداد جانے والی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ عراقیوں نے زبردستی 4 گھنٹے ہمیں انتظار کروایا۔ گاڑی سے اتار کر سارا سامان چیک کیا، ہر آدمی کی تلاشی لی۔ اس کی وجہ حالات تھے۔ ہم خاموشی سے سب برداشت کرتے رہے۔ آخر 550 کلومیٹر کا سفر 8 گھنٹے میں طے کر کے ہم بغداد کی سرزمین میں داخل ہو گئے۔ راستے میں چونکہ رات تھی، اس لیے آس پاس کا علاقہ نہیں دیکھ سکے۔ ہاں، جہاں گاڑی رکی وہاں ایسے ہی ہوٹل اور چھوٹی چھوٹی دکانیں ملی، جیسے پاکستان کے ہائی ویز کے کنارے ہوتی ہیں۔ آخر رات کو 12 بجے کے قریب بغداد شہر کے درمیان دریائے دجلہ کے کنارے البغداد ہوٹل میں اترے۔ تھکن سے برا حال تھا، لہٰذا میں تو کمرے میں جا کر سو گیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، صبح اچھی خاصی سردی تھی۔ فجر کی نماز ہوٹل میں ہی ادا کی، پھر 8-8:30 بجے ناشتے کے لیے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے ہوٹل کی بالکنی سے بغداد شہر بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ شہر کے درمیان دریائے دجلہ اپنی خاص آن بان سے بہہ رہا تھا۔ اس دریا نے بھی زمانے کے سارے گرم سرد موسم دیکھے تھے۔ سفید بگلے نما پرندے دریا پر اڑ رہے تھے۔ دریا کے کنارے مصر کے دریائے نیل کی طرح ہوٹل تھے۔ ان کے سر سبز لانوں میں تتلیاں اڑتی پھر رہی تھی۔ دریائے دجلہ ترکی کے پہاڑوں سے نکلتا ہے، ہزاروں میل کا سفر طے کر کے دریائے فرات کے ساتھ مل کر خلیج فارس میں جا کر گم ہو جاتا ہے۔ ہم نے ناشتہ کیا اور گائیڈ کو لے کر شہر کی سیر کو نکلے۔ عراق کے بارے میں مجھے کوئی واضح حکم نہیں ملا تھا، بس یہ کہا گیا تھا کہ چلے جاؤ، اور میں آ گیا تھا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک دریائے دجلہ سے تقریباً 2 یا 2.5 کلومیٹر کے قریب پرانے شہر میں واقع ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ مبارک مسجد کے ساتھ بائیں طرف ہے۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوں، سامنے ہی روضہ مبارک نظر آ جاتا ہے۔ روضے کا کمرہ 30 فٹ چوڑا اور تقریباً 30 ہی فٹ لمبا ہوگا۔ قبر مبارک 5 فٹ اونچی ہے، اوپر سبز چادر پڑی ہے۔ روضہ مبارک انتہائی خوبصورت ہے۔ اندرونی دیواروں پر شیشہ ہی شیشہ لگا ہے، اور چھت میں خوبصورت فانوس آویزہ ہے۔ روضے کی جالی مبارک پاکستان سے بن کر آتی ہے، وہ بھی چاندی سے بنی ہوئی اور خوبصورت ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک خاص نورانی تجلی چمکتی رہتی ہے، جسے دل کی آنکھ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 900 سال سے زیادہ کا عرصہ وصال فرمائے گزر گیا، مگر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کل ہی کی بات ہے۔ فاتحہ پڑھی اور مراقبہ کیا،
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ نے خاص انعامات سے نوازا۔ دربار غوثیہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی روحانی طور پر ایک خاص مجلس میں حاضری ہو چکی تھی، جہاں سے مجھے انگوٹھی نشانی کے طور پر عطا کی گئی تھی، مگر وہ صرف روحانی حاضری تھی اور یہ جسمانی۔ اس حاضری میں صرف اس مجلس کے سوا، اس محفل حضوری کے سوا کوئی دوسری بات کرنے، دیکھنے اور سننے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ یہاں تمام چیزوں کی آزادی تھی۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ وہاں سے کیا کیا ملا۔ مراقبے سے فارغ ہو کر ہم لنگر خانے چلے گئے۔ وہاں اس وقت کھانا تیار ہو رہا تھا۔ ایک بڑی دیگ میں تقریباً 100 کلو گوشت یا 200 کلو کے قریب چاول پکائے جا رہے تھے، جو 500 کے قریب آدمیوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یوں تو بہت سی کرامات ہیں، مگر یہ کتنی بڑی کرامت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر آج بھی جاری و ساری ہے، بلکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس زمانے میں بھی امریکہ سے جنگ کے بعد عراق معاشی بدحالی کے دور سے گزر رہا تھا۔ صدام حسین عراق کے صدر ہیں، انہوں نے عراق کو بہت سہارا دیا ہوا ہے، بزرگوں کو مانتے ہیں، مگر ان کی کئی غلطیاں بھی ہیں۔ بات میں لنگر خانے کی کر رہا تھا۔ اس بدحالی کے دور میں بھی دربار غوثیہ کا لنگر خانہ بند نہیں ہوا اور صبح شام وہاں سے ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک سے نکل کر ہم امام کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر گئے۔ یہ مزار بھی بہت خوبصورت اور پر رونق ہے۔ یہاں بھی اللہ کی رحمتوں کی برسات دیکھی اور فاتحہ و مراقبہ کیا۔ تقریباً ظہر کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ اقدس، پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مزار۔ اس کے بعد راستے میں کھانا وغیرہ کھایا اور ہوٹل میں واپس آ گئے۔ دوسرے دن کوفے کو روانگی ہوئی۔ کوفہ بھی چونکہ دریا کے کنارے واقع ہے، اس لیے راستے میں کھیتی باڑی اور باغات دکھائی دیے۔ گاڑی فراٹے بھرتی کوفے کی طرف رواں دواں تھی۔ راستے میں گائیڈ نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں بابل شہر کے کھنڈرات ہیں۔ یہ ایک تاریخی اور قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 550 سال قبل ایران کے بادشاہ نے حملہ کر کے بابل پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہیں ہاروت و ماروت فرشتوں والا کنواں موجود تھا، جس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آیا ہے کہ یہاں انسانی شکل میں 2 فرشتوں کو بھیجا گیا اور پھر ان سے غلطیوں کی پاداش میں انہیں سزا کے طور پر کنویں میں قید کر دیا گیا اور لوگ ان سے جادو سیکھنے اس کنویں پر آتے تھے۔ اسی بابل شہر میں سکندر اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ یہیں کے معلق باغات دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار ہوئے ہیں۔ بابل کے کھنڈرات عراق کے مشہور شہر ہلا کے قریب ہیں۔ بابل سے نجف اشرف جانے والی سڑک کے دائیں طرف شہر کے کھنڈرات ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اور یہیں نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا۔ شہر سے آگے نجف جانے والی شاہراہ پر ایوب علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ ہم نے رک کر یہاں فاتحہ پڑھی اور آگے بڑھ گئے۔ دریائے فرات کو پار کر کے کوفے کا شہر شروع ہو جاتا ہے۔ کوفے میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف ایک بڑی سی مسجد ہے۔ اس مسجد کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مکان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 36 ہجری میں مدینہ منورہ سے